बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस मैनेजमेंट के चैप्टर 3 के साथ नए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ये चैप्टर है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मींस वो सिस्टम जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें कुछ इनपुट और आउटपुट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई प्रोडक्टिविटी नज़र आ रही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर कौन सी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, कौन सी रुकावटें हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। द मैनेजर ओमनीपोटेंट और सिंबॉलिक, एक ये कॉन्सेप्ट है कि मैनेजर जो हैं क्या वही सोल रिस्पॉन्सिबल हैं कंपनी की सक्सेस और फेलियर के, या समथिंग अदर। तो ओमनीपोटेंट व्यू यही कहता है कि मैनेजर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस और फेलियर, कि वही अगर एक कामयाब कंपनी चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल जा रही है, तो मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर फेल हो रही है ऑर्गेनाइजेशन तो मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल है। जिस तरह आप नज़र आता है कि किसी मैनेजर को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, ले ऑफ कर दिया जाए, तो ये ओमनीपोटेंट व्यू है। द क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिटर्मिन्ड बाय द क्वालिटी ऑफ इट्स मैनेजर्स। मैनेजर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, येट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एट्रीब्यूट good or poor performance directly to their influence on the organization। है तो मुश्किल काम कि जनाब क्या वाकई मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल है या सम अदर फैक्टर्स भी थे, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी तो इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ओमनीपोटेंट व्यू के मुताबिक तमाम की तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजर की ही है, अगर कंपनी सक्सेसफुल है या फेलियर है। दूसरी तरफ सिंबॉलिक व्यू ऑफ मैनेजमेंट, मच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस और फेलियर इज़ ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। वो कहते हैं जी कंपनी अगर सक्सेस है या फेल है तो उस पर एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं आउटसाइड द मैनेजर्स कंट्रोल, वो मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है, वो इफ़ेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से कंपनी सक्सेस की तरफ जा रही है या फेलियर की तरफ जा रही है। द एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स टू अफेक्ट आउटकम्स इज़ इन्फ्लुएंस्ड एंड कंस्ट्रेंड बाई द एक्सटर्नल फैक्टर्स। द इकोनॉमी, customers, government policies, competitor, industry condition, technology and the actions of the previous managers। ये भी तो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अगर एक कंट्री की कंडीशन जो है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इस तरह की है, स्टॉक से नीचे की तरफ जा रही है, या और कोई मिसहैप हुआ है, जिस तरह कोविड-19 का इरा था, तो इस तरह हमें नज़र आता है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इस तरह की हों, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिए हैं, कुछ बैन आइटम्स कर दी हैं, रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगवा रहे थे, बाहर से शिपमेंट नहीं आ रही, बेशुमार फैक्टर्स इस तरह के हो सकते हैं। इकोनॉमी है तो, या कस्टमर्स ने उस प्रोडक्ट को से स्विच ओवर हो गए हैं, हमारी वो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट होती जा रही थी, कस्टमर्स ने वो प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट पे चले गए हैं। तो दैट इज़ द सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू। मैनेजर्स सिंबलाइज कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस थ्रू देयर एक्शन। नो डाउट मैनेजर का फिर भी रोल है, लेकिन वो इन एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करने के हवाले से इन्फ्लुएंस करते हैं। अब है जी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अ सिस्टम ऑफ कल्चर क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग्स एंड कॉमन बिलीफ्स हेल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स दैट डिटरमाइंस इन अ लार्ज डिग्री हाउ दे एक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। ये एक सिस्टम का नाम है जो कल्चर है, जिसका मतलब ये है लोगों की कॉमन बिलीव्स, लोगों की जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो एक जैसी होती हैं और वो एक दूसरे के साथ किस तरह वो एक्ट कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कल्चर। तो वो एक कल्चर बन जाता है। द वे डू वी थिंग्स अराउंड हेयर, दैट आर द, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। दे आर द वैल्यूज़, दे आर द सिम्बल्स, रिचुअल्स, मिथ एंड प्रैक्टिसेस। बेशुमार हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ वैल्यूज़ बनी हुई होती हैं, कुछ सिंबल्स हैं, कुछ रिचुअल्स चल रही हैं, या कुछ मिथ बन गई हुई है। तो दैट मीन वही कल्चर चलता रहता है किसी कंपनी के अंदर जो इन चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा होता है। इसकी इम्प्लीकेशंस नज़र आती है हमें। कल्चर जो होता है वो एक परसेप्शन का नाम भी है, कल्चर जो है वो शेयर्ड वैल्यूज़ का नाम है। इसी तरह कल्चर जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, उसको आप बयान कर सकते हैं। ये कुछ कल्चर की, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की डायमेंशंस नज़र आ रही हैं। अगर हम इसको देखें थोड़ा सा अटेंशन टू डिटेल, तो हमें आउटकम ओरिएंटेशन नज़र आती है, कुछ पीपल ओरिएंटेशन नज़र आती है, कुछ हमें टीम ओरिएंटेशन में नज़र आ रही हैं, कुछ एग्रेसिवनेस कल्चर नज़र आता है,
اسٹیبلٹی نظر آتی ہے, کہیں انوویشن اور رسک ٹیکنگ کا کلچر نظر آتا ہے. تو دیز آر آل ڈفرنٹ ٹائپس آف کلچر جو ہمیں آبزرویشن میں ہمیں ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی کمپنی کے اندر بڑا اگریسو کلچر ہے, بڑے تیزی سے کام ہو رہے ہوتے ہیں, ہر ایکٹیویٹی کو بڑے اگریسو طریقے سے لیا جا رہا ہوتا ہے. کچھ کمپنیز ایسی ہیں جہاں انڈیویجول کام کر رہے نظر آتے ہیں, اور بے شمار کمپنیز آرگنائزیشنز ایسی ہیں جہاں پہ آپ ٹیم ورک نظر آتا ہے, دیٹ از ٹیم کلچر ہے. تو اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اسی طرح اسٹرانگ ورسز ویک کلچرز بھی ہیں. اسٹرانگ کلچرز کون سے ہوتے ہیں جی؟ اسٹرانگ کلچرز آر دا کلچرز ان وچ کی ویلیوز آر ڈیپلی ہیلڈ اینڈ وائڈلی ہیلڈ. جتنی بھی نارمز اور ویلیوز ہیں اس کی جڑیں جو ہیں وہ بڑی پختہ ہیں کمپنی کے اندر, اور لوگ اس کو چینج نہیں کرتے, اسی طرح وہ چلتے جا رہے ہیں. ہیو اے اسٹرانگ انفلوئنس آن آرگنائزیشنل ممبرز. اس کا جو انفلوئنس ہے کمپنی کے امپلائیز کے اوپر, تمام ممبرز پہ بڑا اسٹرانگ انفلوئنس ہے, دیٹ از کالڈ اسٹرانگ کلچر. فیکٹرز انفلوئنسنگ دا اسٹرینتھ آف دا کلچر. کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس سے کلچر جو ہے جو اسٹرانگ ہو جاتا ہے؟ جیسے سائز آف دا آرگنائزیشن. ایک اگر بہت بڑی آرگنائزیشن ہے تو اس کا کلچر جو سیالکوٹ میں ہوگا وہی لاہور میں ہوگا, وہی کراچی میں ہوگا. تو دیٹ مین ڈیو ٹو دا سائز آف دا آرگنائزیشن. ایج آف دا آرگنائزیشن, جتنی پرانی آرگنائزیشن ہوگی اس کا کلچر اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا جائے گا. ریٹ آف دا امپلائی ٹرن اوور. اگر امپلائیز جو ہیں, امپلائی ٹرن اوور ہوتا ہے کہ کمپنی میں امپلائی آتا ہے اور کتنی دیر تک وہ کمپنی میں رہتے ہیں اور کمپنی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, دیٹ مین امپلائی ٹرن اوور. اگر ایک کمپنی میں امپلائیز جو ہیں 30 سے 40 سال تک سٹے کر رہے ہیں تو کلچر جو ہے وہ اسی طرح کا اسٹرانگ ہوتا جائے گا. اگر آئے دن لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, 2-3 سال کے بعد لوگ سوئچ اوور ہو رہے ہیں, تو کمپنی میں کلچر جو ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہوتا رہتا ہے. ایج آف دی آرگنائزیشن, ریٹ آف دا امپلائی ٹرن اوور, اسٹرینتھ آف دا اوریجنل کلچر, اور کلیئرٹی آف کلچرل ویلیوز اینڈ بلیفس. کمپنی نے, آرگنائزیشن نے اپنی جو ویلیوز ہیں ان کو کتنا کلیئر کیا ہوا ہے امپلائیز تک کہ لوگ اس کو اوبے کر رہے ہیں, اس کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں. تو اس طرح ایک اسٹرانگ کلچر بن جاتا ہے. اسٹرانگ کلچر کے فائدے کیا ہوتے ہیں جی؟ کریٹس اے اسٹرانگر امپلائی کمٹمنٹ ٹو دا آرگنائزیشن. جب لوگ اس کلچر کے اندر اڈاپٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کمپنی کے ساتھ زیادہ کمٹمنٹ ہو جاتے ہیں, زیادہ لائل ہو جاتے ہیں, وہ اسی کے اندر رنگ گئے ہوتے ہیں. ایڈز ان دا ریکروٹمنٹ اینڈ سوشلائزیشن آف دا نیو امپلائیز. تو یہ کلچر ہیلپ فل ہوتا ہے, ہیلپ کرتا ہے ریکروٹمنٹ کے اندر اور لوگوں کو اڈاپٹ کرنے میں, سوشلائز ہونے میں. فوسٹرز ہائی آرگنائزیشنل پرفارمنس بائی انسٹیلنگ اینڈ پروموٹنگ امپلائی انیشیٹوز. تو کمپنی کے جو امپلائیز ہیں وہ زیادہ انیشیٹو لینا, ڈیسیجن لینا, اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنا, اس پہ اوپر بڑا فوکس ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ ہے جی کویشچن یہ ہے سورسز آف آرگنائزیشنل کلچر, کہ کلچر جو ہے وہ کہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے, کہاں سے نکلتا ہے. بیسیکلی ہر آرگنائزیشن کی, ہر کمپنی کی ایک ویژن ہوتا ہے, کور ویلیوز ہوتی ہیں. تو دیکھتے ہیں جی آرگنائزیشنز فاؤنڈر ویژن اینڈ مشن. ویژن کیا ہوتا ہے؟ ہر کمپنی کا کوئی نہ کوئی خواب ہوتا ہے, ویژن ہوتا ہے, ویژن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کمپنی اپنے آپ کو 10 سے 15 سال کے بعد اس جگہ پہ پہنچنا چاہ رہی ہوتی ہے, دیٹ از کالڈ ویژن اسٹیٹمنٹ. اینڈ مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ مشن اسٹیٹمنٹ مین کمپنی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, کیا بنا رہی ہے, کہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے, دیٹ مین ویژن اسٹیٹمنٹ. مشن اسٹیٹمنٹ, مشن اسٹیٹمنٹ کے اندر کمپنی کی ایگزسٹنس, کمپنی کی پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپنی کس لیے ہے, کہاں پہ ہے, کیوں ہے, وائی, ویئر اینڈ ہاؤ ایگزسٹ. اور ویژن کے اندر ہمیں کمپنی کا نظر آتا ہے کہ فیوچرسٹک اپروچ جو ہے کمپنی جو ہے وہ آج سے 10-15 سال کے بعد کہاں پہ ہوگی, دیٹ از ویژن اسٹیٹمنٹ. تو اسی سے نکلتا ہے کلچر, ویژن سے بھی اور مشن سے بھی. پاسٹ پریکٹسز آف دا آرگنائزیشن, دا وے تھنگز ہیو بین ڈن. جو پریویس جو 1-2 سال میں جو کام ہو رہے ہوتے ہیں وہی کلچر بن جاتا ہے. دا بیہیویئر آف ٹاپ مینجمنٹ, جو ٹاپ مینجمنٹ ڈیسیجن لے رہی ہے, اسٹریٹجی بنا رہی ہیں, ان کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی کمپنی کا کلچر میں نظر آتا ہے. کنٹینیوشن آف دا آرگنائزیشنل کلچر, ریکروٹمنٹ آف لائک مائنڈیڈ امپلائیز ہو فٹ. اگر کمپنی کے اندر اسی مائنڈ کے لوگ ریکروٹ ہو رہے ہیں جس طرح کے پہلے تھے, تو دیٹ مین وہی کلچر کنٹینیو ہوگا, کلچر جو ہے اس میں چینج نہیں آئے گی. سوشلائزیشن آف نیو امپلائیز ٹو ہیلپ دیم اڈاپٹ ٹو دا کلچر. جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں
وہ نئے آنے والے امپلائیز کو سوشلائز کریں گے, ان کو اس ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کریں گے, دیٹ از کالڈ سوشلائزیشن. تو الٹیمیٹلی وہی کلچر ان لوگوں کے اندر نظر آئے گا جو کہ ان سے مینٹور کے پاس تھا, جو سکھانے والا تھا, جو سوشلائز کرنے والا تھا, اس نے وہی کلچر ان کے اندر ڈھا دیا. اسٹرانگ ورسز ویک آرگنائزیشن کلچر کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اسٹرانگ کلچر مین ویلیو وائڈلی شیئرڈ, اور اگر ویلیوز جو ہیں لمیٹڈ ہیں, فیو پیپل کے پاس ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ویک کلچر ہے. اگر ٹاپ مینجمنٹ جو ہے وہ اپنا ویژن ہے وہ اپنے پاس ہی رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے, وہ نیچے ڈاؤن کمیونیکیٹ نہیں کر رہے, تو دیٹ مین ویک کلچر ہے. کلچر کنویز کنسسٹنٹ میسیجز اباؤٹ واٹ از امپورٹنٹ, اور جو ویک کلچر ہے سینڈز کنٹراڈکٹری میسیجز, کنفیوژن کریٹ رہتی ہے. ایسا کلچر جس میں ایسا میسج آتا ہے جس سے کہ کوئی آدمی اس کو اپنی مرضی سے اس کا مطلب نکال رہا ہوتا ہے, دیٹ از ویک کلچر. موسٹ امپلائیز کین ٹیل اسٹوریز اباؤٹ کمپنی ہسٹری اور ہیروز. جو کمپنی کا اسٹرانگ کلچر ہوتا ہے وہاں کے لوگ جو ہیں اپنی پاسٹ سٹوریز سنا رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو اچھی خوبیاں سنا رہے ہوتے ہیں. لیکن ویک کلچر کے اندر لوگوں کے پاس نالج ہی نہیں ہوتا کہ کمپنی کی ہسٹری کے اندر کون سے ہیرو گزر چکے ہیں. امپلائیز اسٹرانگلی آئیڈینٹیفائی ود کلچر. جتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کمپنی کا یہی کلچر ہے, یہی رسم و رواج ہیں, یہی ویلیوز ہیں, ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. جبکہ جو ویک کلچر ہوتا ہے وہاں کے امپلائیز کو کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا, ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا. اسٹرانگ کنیکشن بٹوین شیئرڈ ویلیوز اینڈ بیہیویئر. دوسری طرف لٹل کنیکشن بٹوین شیئرڈ ویلیوز اینڈ بیہیویئر. ان کے پاس بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے اپنی ویلیوز کے ساتھ, ان کے رویوں میں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ قدریں, وہ ویلیوز. لیکن جو ویک کلچر ہے اس میں کوئی ہمیں اس طرح کا کنسرن نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.